دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پورے جسم میں ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پوری باڈی خراب ہے۔ اور دل ہی وہ چیز ہے، اگر یہ ٹھیک سے نہیں چلے، اگر یہ مردہ ہو جائے، اگر یہ فنکشن ٹھیک سے نہیں کرے تو انسان کی زندگی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا اور وہ گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر ہدایت بھی یہ سمجھ لیں بند ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا اگر دل حد سے زیادہ سخت ہو جائے تو۔ اب جب دل اتنا امپورٹنٹ ہے دوسرے کسی بھی جسم کے حصے سے، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہی ہماری جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم۔ اس دن کسی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا مگر اس دل کو، اس انسان کو جو سلیم دل کے ساتھ، جو ایک ساؤنڈ دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو سب کچھ ملا کر بات یہ ہے کہ دل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس، ہمارا دل سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب اس پر بہت سی چیزیں اس کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دنیا، ہمارا نفس اس کو اپنے اندر کرنا چاہتا ہے کہ دل جو ہے میری باتیں مانے، اس کو بتاتا رہتا ہے یہ کرو یہ کرو، لیکن روح بھی اسے بتاتی ہے کہ ایسا کرو، یہ چیز پسند کرو، یہ چیز ناپسند کرو۔ تو دل کو ہمیں اپنے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر دل سٹرونگ ہوگا اور زندہ ہوگا تو ہمارے لیے پورا کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے چیک کریں کہ ہمارا دل زندہ ہے، سٹرونگ ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ ابھی دیکھ رہا ہے تو اسے وہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو اس کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دل اگر بہت مردہ ہے یا کمزور ہے تو جب آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں اور کوئی قرآن کی آیت سنتے ہیں، کوئی ذکر سنتے ہیں، کچھ بھی اچھا سنتے ہیں تو آپ کو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ وہ سن کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ارے یہ تو ایسی باتیں ہیں، تو بالکل مردہ ہے اس وقت آپ کا دل۔ اگر آپ سن کر کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، آپ نے سنا، اثر ہوا، ختم، تو اس کا مطلب ویک ہے بہت دن۔ لیکن اگر آپ نیک بات سنتے ہیں اور آپ فوراً حرکت کرتے ہیں، اپنی لائف میں اس کا چینج لے کر آتے ہیں، اس کے مطابق کوئی اچھی بات سنی اور اسی کے مطابق آپ نے اپنی لائف میں چینج کیا، فوراً ڈر گئے، اور اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کو ڈرانے کے لیے بولی ہے قرآن میں تو اس کو سن کے ڈر گئے اور اس کے مطابق اپنی لائف چینج کر لی، تو یہ چیز اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے اور اچھے سے ورک کر رہا ہے، اچھے سے فنکشن کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ اپنے دل کو دیکھیں اور ہمیں لگتا ہے کہ میرے دل پر بات کا اثر نہیں ہوتا یا اثر ہوتا ہے تو میں عمل نہیں کر پاتا، تو دل کو نرم کیسے کریں؟ دل کو نرم کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ آپ نے حد سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کر اس کو بار بار پڑھنا ہے، جس سے آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، خشوع اختیار کر لیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ اللہ کے ذکر سے ہی آپ کے دل کو نرمی ملے گی۔ اگر آپ کے دل پر وہ چیز اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کو بار بار سنیں اور کوشش کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے نا، ہدایت ملتی ہی اسے ہے جسے طلب ہو۔ اگر آپ کو طلب ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے چینج ہونا ہے، مجھے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اگر یہ سخت ہو گیا ہے، فہی عقل حجارہ، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو یہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ کچھ سخت۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کبھی پتھر تو تب بھی کبھی اس سے نہریں نکل آتی ہیں، چشمے نکل آتے ہیں، لیکن اگر دل سخت ہو گیا تو پھر وہ بنجر ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دلوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے، اور ان کا کیا تھا، وہ اچھی باتیں سنتے رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے تھے، وہ چاہتے تھے ٹل جائے بات۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ بولتے تھے، سنی اور ٹال دی۔ ہم لوگ اگر ایسی کر رہے ہیں تو ہمارا دل بھی اسی لیول پر جا سکتا ہے۔ تو اچھی بات سن کر اگر مشکل ہے تو کوشش کریں کہ اس پر عمل کر سکیں، اور اللہ سے طلب رکھیں کہ مجھے دل کی نرمی مل جائے۔ اگر طلب ہوتی ہے تو وہی چیز انسان کو ملتی ہے جس چیز کی طلب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اگر آپ کو طلب ہی نہیں ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا بھی نہیں ہے، اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ میری ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا دل نرم کریں نہ کریں،
آپ ایسی ہی اس دنیا سے چلے جائیں، میں ایسی دنیا سے چلی جاؤں، تو میرا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ نے مانگنا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے تاکہ میری آخرت سنور جائے، تاکہ میں جب حاضر ہوں اللہ کے سامنے تو اس قلب سلیم کے ساتھ ہوں جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کو اللہ قبول کرے گا، اس کے علاوہ کسی دل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو قلب سلیم وہی ہے جو سخت نہ ہوا ہو، جو فنکشن کر رہا ہو، جو ہمیں عمل پر ابھار لیتا ہو، جس کو اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے مطابق زندگی چینج ہو جاتی ہو۔ تو اگر ہم اس طرح سے کوشش کریں گے اور طلب رکھیں گے تو ہمارا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور تب ہماری زندگی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور دل کی سختی کا صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ آپ کی آخرت بگڑ جاتی ہے، آپ کی دنیا بھی بگڑنے لگتی ہے، آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں پر رحم نہیں کرتے، آپ لالچی ہو جاتے ہیں، اور ہر برائی آپ کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ سے خوش نہیں رہتے ہیں، کہتے ہیں بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا سخت دل انسان ہے۔ تو وہ دنیا میں بھی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کا نقصان تو تب بھی چھوٹا ہے، آخرت کا نقصان سب سے بڑا ہے۔